اور مطلب اس سے زیادہ کیا امبیرسمنٹ کی بات ہوگی. شکر الحمدللہ ہم نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں کہ وہ کہتا ہے شہباز شریف سہیل کو کہ جی آپ ملیں, تو کہتے ہیں سر بالکل ملوں گا لیکن مجھے اپنے لیڈر سے پہلے ملنا ہے. اچھا پوچھ کے بتاؤں گا. جب میں نے 3 سال پہلے کہی تھی تو خواجہ آصف کو بہت تکلیف ہوئی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح آپ نے عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس سے رینجرز کے تھرو اٹھوایا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اور آئین کی عزت نہیں رہ گئی ہے. آپ نے رینجرز گھس ہی نہیں سکتے تھے ہائی کورٹ کے احاطے میں, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی بیسی تھی ججز کی. پھر میں نے یہ کہا کہ جس طرح خان کے گھر کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان کے ساتھ ہونا ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, یعنی جو پاکستان عمران خان کے ساتھ یہ لوگ کریں گے وہی تباہی پاکستان میں پھرے گی. اٹ از نیچرل, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. پاکستان میں معیشت ڈوب گئی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, آپ کا گرمیوں میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پورا پنجاب ڈوب گیا. اللہ کا شکر ہے کہ پی کے جو عمران خان کا واحد صوبہ ہے اس وقت, اس میں بر وقت آپ کسی بھی شہر میں پشاور میں جا کے پوچھ لیں جو لوگوں کی مدد ہوئی ہے. اور پھر پنجاب میں جائیں, پنجاب ایک بندہ کھڑا ہوا تھا کیچڑ میں یہاں تک, اور ان کو کہہ رہے 1122 والوں کو کہ مجھے مت نکالو کیونکہ میری بیٹیوں کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ڈوب گئی ہیں, تو اس لیے میری مدد مت کرے, میں بھی مر جاؤں تو بہتر ہے. ہم نے ہر جگہ ڈیلیور کیا, لیکن کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ ہوگا, ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. پاکستان پگھل رہا ہے. یہ میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس میں کہا, جب NAP نیشنل عوامی پارٹی تھی, جب اس کو بین کیا جا رہا تھا تو سپریم کورٹ میں یہی بحث ہوئی تھی ولی خان کی طرف سے کہ تو امریکہ کا پرانا پلان ہے کہ پاکستان کو 40-50 سال پہلے کا پلان ہے, اس کو ٹکڑوں میں 5-6 ٹکڑوں میں اس کو توڑنا ہے. وہ صرف ایک ایسے بندے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اتنا غدار ہوگا کہ وہ ہر حد کراس کرے گا پاکستان کو 5 ٹکڑوں میں توڑنے کے لیے. خیبر پختونخوا کو افغانستان کو دینا ہے, بلوچستان جو سب سے مالدار ہوگا اس کو دینا ہے, چاہے امریکہ ہے چاہے وہ روس ہے جو بھی ہو. اسی طرح گریٹر پنجاب بنانا ہے. آپ نے کبھی مریم نواز شہباز یا نواز کے منہ سے موڈی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنا ہوگا. ہمیشہ کہتے ہیں پاک بھارت کشیدی. ان کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے سگے بھائی نریندر مودی کے بارے میں کوئی بات کہے, ان میں وہ ہمت ہی نہیں ہے. اب بھی تک آپ نے دیکھا ہو کہ مریم نواز شہباز زرداری بلاول اگر نیتن یاہو کے بارے میں ایک بات کہی ہو, الٹا سینیٹر مشتاق کو اٹھواتے تھے. کتنی دفعہ پنجاب سے, سندھ سے, اسلام آباد سے ان کو اٹھوایا گیا. سو ریممبر, یہ 2 ججز کا جو ریزگنیشن ہے, دس از دا ٹیل اینڈ آف دا پروگرام آف ڈسٹرکشن آف پاکستان. یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں, 100 دفعہ کہہ چکے ہو. شکر ہے آپ سب کے سامنے آ گیا. یہ بتائیے کہ 27ویں یعنی ترمیم سے انصاف کا نظام مضبوط کیا گیا ہے یا زمین بوس ہو گیا؟ انصاف کب تھا پاکستان میں؟ 78 سال سے پاکستان میں انصاف تھا. قائد اعظم کو انصاف ملا. پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ, مطلب مادر ملت قائد اعظم ہمارے جنہوں نے پاکستان بنایا, اس بندے کو قتل کیا گیا اپنے بیرون اکاؤ کے کہنے پہ. اس بندے کے لیے جو گورنر جنرل تھا پاکستان کا, کراچی میں ایک سڑک پہ 4 گھنٹے لٹائے رکھا کیونکہ ایمبولینس نہیں تھی پورے پاکستان میں. یہ ماننے والی باتیں ہیں, یہ تو شروع سے نوکر ہے. کبھی بھی پاکستان سے کالونائزرز نہیں گئے تھے, لیکن اب عوام نے دیکھ لیا, میڈیا کا زمانہ ہے, اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو نکلنا ہوگا. آپ کو پاکستان, جس پاکستان کے آپ رکھوالیں, جس پاکستان کو آپ ٹیکسز دیتے, آپ کے بیٹے فوجوں میں جاتے ہیں, آپ کے بیٹے پولیس میں جاتے ہیں, آپ کے بیٹے ایئر فورس میں جاتے ہیں, آپ کے بیٹے نیوی میں جاتے ہیں. پاکستان بچانا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے 5-6 جرنیلوں کو, باجوہ فیض کو بچانا ہے, یا آپ نے ان کے باقی جو چمچے جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بچانا ہے, یا آپ نے مریم نواز کو بچانا ہے. یہ 11-12 لوگ ہو گئے نا, یا 3-4 چور جج, 3-4 چور اسٹیبلشمنٹ والے, یا بیوروکریسی ہو گیا, مولوی ہو گئے, میڈیا ہو گئے, یہ سارے گٹھ جوڑے نا, ٹوٹل 36 لوگوں کا گٹھ جوڑے. ان کے لیے پاکستان چلانا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے چلانا ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. تو ان 36 لوگ ہیں, ان کے خلاف نکلنا ہے, باہر نکلنا ہے, تو لیڈ کون کرے گا؟ جو آپ کا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے, کیسے یہ قیادت؟ ہم ہر دفعہ نکلتے ہیں اور بار بار نکلیں گے, آئندہ بھی نکلیں گے, انشاءاللہ نکلیں گے. آج بھی جمعے کے بعد ایک پرامن پروٹیسٹ ہے مسجدوں کے باہر. کل ہماری لیڈر آف اپوزیشن محمود اچکزئی صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے. یہ یاد رکھیں, یا ہم نے سجدہ راولپنڈی کو کرنا ہے یا ہم نے کعبے کو کرنا ہے. فیصلہ ہم پہ. ہم اللہ کے پیروکار ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں. اگر ڈرتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے. دیکھیے ڈیتھ, میں ہر دفعہ کہتی ہوں, ڈیتھ از اے پرومس فور ٹولڈ. موت ایک قسم ہے جو اللہ کی طرف سے کھائی ہوئی ہے, وہ ہم پہ آئے گی. تو اگر موت سے ڈرنا ہے, غیرت سے مرے, حیا سے مرے, شہیدوں کی طرح مرے.
میڈم یہ بتائیے گا کہ جرگے میں کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے اپنا مستقبل کا لائے عمل کو بنایا بالکل پی جی، ٹی آئی نے؟ جو 13 نکات ہے وہ نہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے نہ نارمل میڈیا دکھا رہا ہے، ان کی جان نکلی ہوئی ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ پورے صوبے نے کہہ دیا کہ وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ دا ڈیتھ آف آر چلڈرن، دا بلڈ آف آر چلڈرن، پھر رہ کیا گیا؟ تناؤ کو کم کیا جائے، یہ بھی ایک مطالبہ تھا کہ تناؤ کو کم کیا جائے وفاق اور جو صوبائی حکومتوں کے درمیان میں ہے، لیکن جب وزیر اعلیٰ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں آپ میٹنگ میں بیٹھیں تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں آنا، تو تناؤ پھر کیسے کم ہوگا؟ وزیر اعلیٰ کا اور عمران خان کا بیسک حق ہے. ان جیلوں میں اس وقت جیب کترے، قاتل، پاکستان کا ہر قسم بدکار بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ میں. ان کی فیملی ان سے ہفتے میں 2 دفعہ ملتی ہے، ان کے سیاسی دوست ان سے ملتے ہیں، اسمگلرز کے دوست ان سے ملتے ہیں. اسمگلرز آتے جاتے ہیں اڈیالہ جیل سے، وہ دن کو اپنے گھر میں ہوتے ہیں، رات کو اڈیالہ میں رات گزارتے ہیں. کنڈیشنز ہیں اڈیالہ کے اندر، اتنا بڑا جیل ہے کہ اڈیالہ وزٹ تو کریں نا، اندر سے دیکھیں وہاں کیا حالات ہیں. جو 20 سے 30 لاکھ روپے دے سکتا ہے مہینے کے لوگوں کو تو ان کا آرام ہے. اور وہ عمران خان جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، جو سہیل افریدی چیف منسٹر کا لیڈر ہے، آپ سہیل افریدی کو اس سے نہیں ملنے دیتے. اور مطلب اس سے زیادہ کیا امبیرسمنٹ کی بات ہوگی. شکر الحمدللہ ہم نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں کہ وہ کہتا ہے شہباز شریف سہیل کو کہ جی آپ ملیں، تو کہتے ہیں سر بالکل ملوں گا لیکن مجھے اپنے لیڈر سے پہلے ملنا ہے. اچھا پوچھ کے بتاؤں گا. یعنی آپ نے جو تھوڑی بہت آپ نے ایک فساد بنایا تھا عزت کا، آپ کو خود اپنے پہ یقین نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ چور ہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ نے قرآن پہ جھوٹی قسم کھا کے اسمبلی میں پرائم منسٹر کی وزارت پکڑی ہوئی ہے. آپ تو نہیں ہیں پرائم منسٹر، بٹ آپ نے یہ ایڈمٹ بھی کر دیا دنیا کے سامنے. تو اس آدمی کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ سہیل پاگل ہے، اس کے ساتھ وقت ضائع کرے. آپ اس کی سی ایم کو سی ایم کی عزت نہیں دیتے. وہ 17 ووٹوں کی جیتی ہوئی ہاری ہوئی عورت، اس کو تم نے سی ایم بنا دیا. اور جو ایکچوئل جیت کے آیا وہ چیف منسٹر ہے، آپ اس کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیتے. آپ کیوں ہم سے ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم سے کوآپریٹ کریں گے؟ جب نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ تو پھر تناؤ کم کرنے کی باتیں تو پھر فضول ہوئی. تناؤ ہم تو نہیں کر رہے، تناؤ تو یہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں ملنے دیتے عمران خان سے؟ اس کا آئینی حق ہے، قانونی حق نے ہے. کہا کہ ملاقات ہو جائے گی کچھ دنوں تک. دیکھیں فیصل واؤڈا ویسے کو انہوں نے بات کہا ہی ہے. نہیں کرنی چاہیے. اس نے عمران خان کا نمک کھایا تھا، اور جس نے اس نے عمران خان کو ری پے کیا ہے نا، تو اس کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میڈم انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں عمران خان کو. کل انہوں نے یہ بات کی. چلے ٹھیک ہے، شکریہ. فیصل واڑا صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم گیلانی صاحب. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو 27ویں عینی ترمیم کے بعد عینی برہان اور سیاسی استحکام کا مقابلہ چل رہا ہے کہ ججز استعفے دے رہے ہیں، حکومت سیاسی استحکام چاہتی ہے، تو کوئی ایسی 27ویں ترمیم میں ایسی کوئی ترمیم تھی جس سے آپ ایگری نہ کرتے ہوں پرسنل، اور آپ اپنی ترمیم بھی لائے تھے لیکن وہ قبول نہیں ہوئی؟ پرسنلی تو کچھ چیزیں تھیں جن پہ ہم ایگری نہیں کرتے تھے. ان میں چینجز بھی لے کے آئی پاکستان پیپلز پارٹی. جس طرح کہ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ تھا، ججز کی سپرسیشن کا معاملہ تھا کہ اگر کوئی جج اوپر جانے سے انکار کرتا ہے وہ پورا پینل ہی جو ہے وہ سپرسیڈ ہو جائے گا اور وہ گھر چلے جائیں گے. اس کو ہم نے چینج کروایا ہے. مجھے خوشی ہے کہ گورنمنٹ نے ہماری بات مانی ہے اور اس کو چینج کیا ہے. جہاں تک آپ آئینی بحران کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ججز جو ہیں بڑے اچھے تھے اور ان کے جانے سے ان کے ادارے کو بہت نقصان ہوگا. سر یہ جو صدر کا استثناء تھا، اس سے آپ کو کوئی نہیں تھا اختلاف وغیرہ؟ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ صدر پاکستان جس کو آلریڈی امیونٹی حاصل ہے اور جس آئین کے تحت ہم فیلڈ مارشل کو امیونٹی دے رہے ہیں، اسی آئین کے اسی شک کے لحاظ سے اگر آپ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز کو امیونٹی نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں اس کے عہدے کی توہین ہوگی. سر آپ کا جو تعلق ہے ایک صوفیہ کرام خاندان سے ہے، اچھے خاندان سے ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب یہ دے رہے ہیں اسلام میں کوئی جو بالا تر ہے وہ عدالتوں سے بالا تر نہیں ہے. پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر عینی اور یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے آئین میں یہ درج ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ ہم قرآن و سنہ کی خلاف نہیں بنا سکتے. تو یہ اب قانون بنا ہے جس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی دیکھے گی، اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بھی دیکھے گی، شریعت کورٹ بھی جو ہے وہ مارد وجود میں ہے. تو اگر یہ قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا. شکریہ.